سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نصروكم في الدين وعليكم النصر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ کیا جہاد فرض ہو چکا ہے؟ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسرائیل کے غزہ میں معاہدے کے باوجود حملے جاری ہیں۔ آج اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے ایک مرتبہ پھر فلسطین کے حق کے اندر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ہے، دکھ اور احساس بھی ہے کہ ایک سال گزر چکا، فلسطین کے حالات اسی طرح کے خراب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل فلسطین کی مدد جانی مالی جس کو جو استطاعت ہے وہ اس کا فریضہ ہے۔ اگر کسی کو جانی مدد کرنے کی استطاعت حاصل ہے تو وہ جانی مدد کرے، اگر کسی کو مالی مدد کرنے کی استطاعت ہے تو وہ مالی مدد ان کی کرے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہم یہاں پر جمع ہیں، ہم غزہ کے میدان کے اندر جمع ہوتے، ہم اہل فلسطین کی مدد کرتے۔ آج سال گزرنے کے بعد ہم نے کوئی عملی قدم اس طرح نہیں اٹھایا کہ جس کے ذریعے ہم مجاہدین کی مدد کر سکے جو بیت المقدس کے دفاع کے لیے، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اسی سال کے دوران جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ اسی دوران غزہ کے شہریوں پر جو آفت کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، بمباری کی جو بارش ہو رہی تھی، وہ کچھ دیر کے لیے بند ہوئی، لیکن وہ لوگ ہیں جن کو نہ انسانی قدر کا لحاظ ہے، نہ کسی عقیدے کا لحاظ ہے، نہ کسی معاہدے کا احساس ہے۔ ساری دنیا کے سامنے غیر ملکی کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ کر آج پھر دوبارہ فلسطین کے معصوم بچوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ بوڑھے ہیں، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ گویا کہ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے غزہ کو تہس نہس کرنا ہے، ان کو بالکل ختم کرنا ہے، اور تقریباً وہ ختم ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب مسلمان، جب مومن ایمان کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے تم سے مدد مانگے کہ تم ہماری مدد کرو، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کافروں کے ساتھ جا کر قتال کرو، تم مسلمانوں کی مدد کرو، ان کا دفاع کرو، ان کی عزتوں کا دفاع کرو، بچوں کا دفاع کرو، بوڑھوں کا دفاع کرو، عورتوں کا دفاع کرو، ہر شہری کا دفاع کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ تم کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تم قتال کرو۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ مراکش سے لے کر
انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے تمام عالم اسلام اسلامی حکومتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ غزہ کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہی ہیں، لیکن ساری کی ساری اسلامی حکومتیں تماشائی بنی ہوئی ہیں، تماشائی حالات کا جائزہ لے رہی ہے اور مذمتی بیانات جاری کر رہی ہے۔ ورنہ کچھ بیشتر ایسے اسلامی ممالک بھی ہیں کہ جنہوں نے مذمتی بیان بھی جاری نہیں کیے، مذمت بھی جنہوں نے نہیں کی، ایسے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا ملک ان میں شامل ہے کہ کم از کم زبانی مذمت کر چکا ہے اور بارہا مذمت کر چکا ہے، لیکن بات زبانی مذمت کی نہیں ہے۔ آج غزہ کے مسلمانوں کا قبرستان بنانے کے لیے، امت مسلمہ کو ذبح کرنے کے لیے جو وہ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزہ کے اندر سے فلسطین کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، فلسطین والوں کو، اہل فلسطین جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور پھر اسی جگہ پر پھر وہ پارک بنائیں گے، پھر سیاحی اڈے سے اڈا بنائیں گے، پھر فحاشی کے اڈے بنائیں گے۔ ان کے یہ پروگرام ہے۔ جو صدیوں سے جو مستحق لوگ ہیں، جن کی وراثت کے اندر وراثت در وراثت وہ زمین چلی آ رہی ہے، لیکن کفر ان کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے اور ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے مکمل طور پر تل چکا ہے، تیار ہو چکا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بچوں کے حقوق بچوں کو دیے جائیں، عورتوں کے حقوق عورتوں کو دیے جائیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ غزہ کے اندر کتنی عورتیں ہیں جن سے بچے چھن چکے، کتنی عورتیں ہیں جن کے لال اس دنیا سے جا چکے ہیں، ملبہ کے ڈھیر بن چکے ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا، یہ احساس نہیں ہے۔ جو عورتوں کی تعلیم کے نام پر فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن ان کو یہ خواتین نظر نہیں آتی جن کے اوپر اس قدر ظلم کی شدت کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی ویڈیوز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو انسان روتا ہے بیٹھ کر۔ خدا نہ خواستہ کل اگر یہی کسی اور اسلامی ملک کے ساتھ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ ہزارہ سال، ہزارہ انسان جس بربریت والی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آتے۔ ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ جو منتخب ہوئے، انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ شاید کہ ان کی حکومت پوری دنیا کے اندر ہے، جس کے اندر کینیڈا، اب وہاں کے حالات دیکھ لیں، غزہ کو دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، انہوں نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ساری کی ساری اپنی ملکیت ہے، اور یاد رکھنا خدائی ان کے ہاتھ کے اندر نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ذات ہے۔ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نظام کبھی بھی چلا، کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ انشاءاللہ تو وقت آئے گا کہ مسلمان سر اٹھا کے جائیں گے اور اسلام پھیلے گا، لیکن افسوس آج کی صورتحال پر، موجودہ صورتحال پر ہے کہ اہل فلسطین کے اوپر کس قدر شدت کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہی ہے، اور کتنے ایسے ممالک ہیں جو طاقت ہونے کے باوجود وہ خاموش بیٹھے ہیں، اور جبکہ اسلام کے نام پر بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ان الارض للہ یورث من یشاء من عبادہ، زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور جس کو چاہے اپنے بندوں میں وارث بنا دے۔ زمین کسی کی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی زمین ہے، اور زمین کو لینے کے لیے جو کہ ان کا حق بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس زمین کے خطے کو لینے کے لیے کافر جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر کر رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ ان کے ارادے، ان کے عزائم کوئی ڈھکے چھپے نہیں، ان کے دلوں کے اندر یاد رکھنا مسلمانوں کی نفرت ہے، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے
کینہ ہے، بغض ہے مسلمانوں کے لیے، ان کے دلوں کے اندر تو فقط قابل احترام عزت والا وہی شخص ہے جو ان کے اپنے ملک کا باشندہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مسلم کنٹری کا، کسی بھی مسلمان ملک کا اگر کوئی مسلم ہے تو ان کی نظر کے اندر وہ برا ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ مذہب کے لیول پر دیکھ رہی ہے کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے۔ لیکن افسوس در افسوس مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان ایک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اگر مسلمان ایک ہو جائے تو مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت بہت زیادہ ہے۔ ان کی نظر کے اندر سارے کے سارے مسلمان غلام کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب بھی اللہ رب العزت نے غلاموں کو طاقت اور ہمت دی تو بڑے بڑے فرعونوں کے تختوں کو الٹا دیا ان غلاموں نے۔ اللہ رب العزت نے جو ایمان کی طاقت رکھی، اے کاش کہ وہ ایمان کی طاقت سامنے آ جائے، روشنی ہو جائے، ایمان چمک اٹھے اور مظلوم مسلمانوں کا احساس شروع ہو جائے۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جس استقامت اور بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ حماس کے جانباز کر رہے ہیں، وہ بذات خود ایک تاریخ بن رہی ہے۔ یقیناً اتنی لمبی جنگ اور اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود جاری ہے، اور مسلمان مجاہدین الحمدللہ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہی ہیں۔ لیکن ان اسلامی ریاستوں کو سوچنا چاہیے جو ان کے آس پاس ہے، جو ان کے قریب ہے، ان کا حق بنتا ہے مسلمانوں کی مدد کرنے کا۔ بے شک 55,000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، بے شک ان کے اندر بچے بھی ہوں گے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، لیکن 55,000 سے زائد مسلمان مرد عورت بچے جوان بوڑھے شہید ہونے کے باوجود حماس کے مجاہدین قائدین اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھو کتنا پختہ ایمان ہے۔ اصل تو آزاد وہ ہیں، اصل آزادی کی جنگ تو وہ لڑ رہے ہیں، اور یہ جو کام دوبارہ شروع ہوا، کچھ عرصہ جنگ بندی رہی، پھر اس کے بعد اب دوبارہ جو بمباری شروع ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے سامنے جو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم قیدیوں کا تبادلہ کریں گے، کہ جو اسرائیلی قیدی وہ مسلمان چھوڑیں گے اور اسرائیل فلسطینی شہریوں کو قیدیوں کو چھوڑیں گے، لیکن اب جو دوبارہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا اس کی وجہ یہ بنی کہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 50 قیدی آپ مفت کے اندر آزاد کرو، ان کے تبادلے کے اندر ہم ایک مسلم بھی آزاد نہیں کریں گے، ایک مسلمان بھی آزاد نہیں کریں گے۔ اسی بنیاد پر دوبارہ پھر بمباری شروع ہوئی اور ساری کی ساری دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک سب مسلمان ہیں لیکن سب خاموش ہیں۔ اب دیکھ لیں اگر اس صورت کے اندر بھی جب ہزاروں کی تعداد کے اندر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اگر اب اس صورتحال کے اندر بھی جہاد فرض نہیں ہے تو پھر کون سی ایسی صورت پیدا ہوگی جس صورت جہاد فرض ہوگا؟ پھر اسلامی فوجیں کس کام کی؟ پھر اسلامی ریاستوں کا اسلحہ کس کام کا؟ پھر اسلامی ریاستیں کس کام کی جو مسلمانوں کو، جو مسلمان بچے عورتوں اور بوڑھوں کے ظلم سے نہ بچا سکیں؟ ایسی اسلامی فوجوں کا اور اسلامی ریاستوں کا کیا پیدا، اور پھر یہ کب کام آئیں گی؟ تو یاد رکھنا اب ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ساری حکومتوں پر، ساری اسلامی ریاستوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں پڑے گا، پھر زبانی
مذمتوں سے دن قیامت کے ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرخ رو نہیں ہو پائیں گے۔ اب عملی اقدام کا وقت آ چکا ہے۔ اب زبانی مذمتوں سے اپنے آپ کو اللہ سے بری نہیں کر سکتے، بلکہ اب تو یہ وقت ہے کہ تمام کے تمام مسلمان حکومتیں درجہ بدرجہ ان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جو فلسطین کے پاس جو اسلامی ملک ہے اس کے اوپر جہاد فرض ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ والا جو اسلامی ملک ہے اس کے اوپر جہاد فرض ہے۔ اس طرح پھر درجہ بدرجہ جو قریب مسلمانوں کے مسلمان ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، وہ آگے بڑھے اور اسلامی جو ریاست ہے اہل فلسطین ان کی مدد کریں اور ان کو ظلم سے بچائیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے 55,000 مسلمان شہید دیکھ کر بھی اگر یہ سمجھتے ہیں ہم کہ جہاد فرض نہیں ہے تو پھر میرے عزیزو کون سا ایسا وقت آئے گا، کون سا ایسا وقت آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیش گوئی ثابت ہوگی، کہ کون سا ایسا وقت آئے گا۔ اگر ہم مسلمان اپنے ہی بھائی مسلمانوں کو ظلم سے نہ بچا پائے اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کر پائے تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ 3 کام تو ایسے ہیں جو ہر مسلمان کم از کم کر سکتا ہے، ہر مسلمان کم از کم یہ 3 کام کر سکتا ہے۔ نمبر 1، اہل فلسطین کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ تو ہمارے بس کے اندر ہے، یہ تو کمزور سے کمزور مسلمان کے بس کے اندر بھی ہے کہ فلسطین کے لیے دعائیں مانگیں۔ ہر نماز کے بعد، صبح کے وقت، تہجد کے وقت، اور جب بھی موقع ملے اہل فلسطین کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے۔ اور نمبر 2، اپنی آئی ڈیز پر جو جس طرح موبائل استعمال کرتا ہے اس طرح پوسٹ لگائے اور دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کرے کہ اہل فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ غیر قانونی ہے۔ اپنی آئی ڈیز پر، گوگل پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر جو استعمال کر رہا ہے وہاں پر اپنی پوسٹیں لگائیں۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے کہ کہیں ہمارے اکاؤنٹ نہ اٹھ جائے، تو پھر اگر اسلام کا اکاؤنٹ اٹھ گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اگر یہی وقت کل میرا اور آپ کے اوپر یا کسی اور اسلامی ملک کے اوپر آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اور تیسری چیز جو ہر مسلمان کر سکتا ہے وہ کم از کم جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کریں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہی پیسہ ہمارے ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو جائے۔ اس چیز سے بچے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ دکان جس دکان کے اوپر اسرائیلی مصنوعات ہیں اس دکاندار کو چاہیے وہ اسرائیلی جو مصنوعات ان کو ختم کرے، اور اپنی اگرچہ ہم مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے ملک کی جو چیزیں ہیں وہ کمزور ہیں، اس کے اندر 2 نمبری ہوتی ہے، وہ پانی، وہ اشیاء وہ 1 نمبر نہیں ہوتی، اگرچہ کمزور ہے لیکن خدا را فلسطین کے لیے تو کچھ کریں، کچھ تو کریں، کمزور سے ہی استعمال کر لیں لیکن ان کی مصنوعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ہمارے ہاں ایک مغالطہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مغالطہ کون سا؟ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن نَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر لوگ دین کے معاملے کے اندر تم سے مدد مانگے تم ان کی مدد کرو، تم پر فرض ہے تو آگے بڑھو اور ان مسلمانوں کی مدد کرو۔ لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر ایسا ملک ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ ملک تمہارے اسلامی ریاست کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اس صورت کے اندر فرمایا کہ تم اپنے معاہدے کی پاسداری کرو اور تم مسلمانوں کی مدد نہ کرو، یہ وہ صورت ہے۔ لیکن ہمیں مغالطے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، یہ صورت اس وقت کی ہے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر اعلان کیا تھا کہ اب تم پر فرض ہو چکا ہے، تم مکہ کی سرزمین کو چھوڑو، مدینہ طیبہ کے اندر جا کر آباد ہو۔ اس وقت کچھ مسلمان جو مکہ کے اندر رہ چکے تھے اور مدینہ میں نہیں جانا چاہتے تھے، اور کفر ان کے اوپر ظلم اور ستم کر رہا تھا، اور ان کے اوپر ہجرت فرض ہو چکی تھی، اور اللہ رب العزت کے ہاں یہ مجرم بن چکے تھے، نافرمان بن چکے تھے، یہ ان کے متعلق یہ قرآن پاک ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا معاہدہ ہے اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ اگر معاہدے کی بات کرتے ہو تو پھر سنو انہوں نے جو معاہدے توڑے، انہوں نے کیا کیا؟ آج یاد رکھنا، جو قتل و غارت ہو رہی ہے یہ جان بوجھ کر انسانی قتل ہے، اس کے اندر دھوکہ دہی سے کام لیا جا رہا ہے، حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے وزیر خارجہ نے جو اعلان کیا کہ ہم ہر صورت کے اندر اسرائیل کا ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ اگر فلسطین کے اندر ایک بھی بچہ نہ بچے، ایک بھی مسلمان نہ بچے، اگرچہ اسرائیل فلسطین کے سارے مسلمانوں کو ذبح کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اسلام ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر کفرستان اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر ہم مسلمان فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں بھی چاہیے ہم فلسطین کا ساتھ دیں۔ اور اگر اقوام متحدہ کی بات کرتے ہو تو پھر یاد رکھنا، یہ بات بھی اپنے ذہنوں کے اندر نشین کر لے، اقوام متحدہ کفرستان کا کھلونا ہے۔ ان کا جو بھی نظام ہے، ان کے جو بھی قوانین ہے، سارے کے سارے کفرستان کی مدد کے لیے ہے، جن کا کام ان کے مفادات کی خدمت کے سوا کوئی نہیں۔ اس اقوام متحدہ کے اندر 1967 کے اندر متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور ہوئی۔ وہ کون سی قرارداد تھی؟ وہ یہ کہ اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس کے اوپر جو قبضہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل فلسطین کی زمینوں کے اوپر جو قبضہ کیا ہے، اقوام متحدہ کے اندر متفقہ طور پر یہ قرارداد 1967 کے اندر منظور ہوئی تھی کہ یہ قبضہ غیر قانونی ہے، یہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، یہ قبضہ غیر قانونی ہے، یہ جگہ اہل فلسطین کی ہے۔ اور اگر کفر اپنی ہی قرارداد جو ان کے ہاتھ کا کھلونا ہے، اگر ان کو توڑ، ان کے معاہدے کو، ان اقوام متحدہ کی قرارداد کو توڑ کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مسلمان ہونے کے ناطے، اسلامی ریاست ہونے کے ناطے پھر ہم فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ ہمارا تو کوئی معاہدہ نہیں، عالمی فیصلے کے باوجود جو یہ کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے ماضی کے اندر معاہدے توڑ دیے ہیں، اور ان معاہدوں کے توڑنے کے باوجود وہ کافروں کا ساتھ دے رہی ہیں، تو پھر ہم مسلمانوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ اسلامی جتنی بھی ریاستیں ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے جتنی استطاعت دی، وہ آگے بڑھے اور اہل فلسطین کی جانی بھی، مالی بھی، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرے۔ آپ غور کریں، اسرائیل ایک چھوٹی سی پٹی ہے جس کے دائیں بائیں ہر طرف اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ساری کی ساری اسلامی ریاستیں مرعوب ہیں۔ اسرائیل کی پٹی تو ایسے ہے جیسے کہ 32 دانتوں کے اندر ایک دانت ہے، ہر طرف انڈونیشیا سے مراکش تک مسلمان اسلامی ریاستیں ہیں، اور ان کے اندر ایک اسرائیلی کفر کی ریاست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے، مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسلمان جہاد چھوڑیں گے؟ کیا مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ مسلمان کم ہو جائیں گے؟
یہ صحابہ کرام نے سوال کیا، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا صحابہ مسلمان کم نہیں ہوں گے، مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے بڑی حیرت انگیز کے اندر، حیرت انداز کے اندر ایک پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اگر مسلمان کی تعداد زیادہ ہوگی پھر مسلمان کیسے جہاد چھوڑ دیں گے؟ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اس وقت مسلمان ایسے ہوں گے کہ جس طرح کے سیلاب کے اوپر تنکے ہوتے ہیں، ان تنکوں کے مارے مسلمان ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جس طرح کے تنکے سیلاب کے رخ کو نہیں موڑ سکتے، اسی طرح وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ مسلمان پھر جہاد نہیں کر پائیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی لیکن اس کے باوجود جہاد چھوڑیں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی، دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی، موت کا خوف پیدا ہو چکا ہوگا، موت کا ڈر پیدا ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے۔ آج دیکھ رہے مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج کا مسلمان، ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان بچے، مسلمان عورتیں، مسلمان مرد بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، بموں کی نظر ہو رہی ہے، ملبے کے نیچے آ رہی ہیں، لیکن مسلمان دیکھ تو رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا۔ تو کم از کم جو میرے اور آپ کے بس کے اندر ہیں ہم وہ تو کریں نا انشاءاللہ، دعائیں تو مانگیں گے نا انشاءاللہ، فلسطین کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی آئی ڈیز پر ان کی پوسٹیں لگائیں، دنیا کو بتلائیں یہ قبضہ غیر قانونی ہے، یہ جنگ غیر قانونی ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے یہ ظلم ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ پوسٹیں بھی لگائیں گے نا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھیں۔